بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اول 11واں حصہ۔ یہودیوں کے پاس ایک جبہ تھا جس کو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جبہ کہتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ وہ جبہ ہے جو انہوں نے اپنی شہادت کے وقت پہنا ہوا تھا، اور یہ ان کے خون سے آلودہ تھا، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جب اس سے خون کا قطرہ ٹپکے گا تو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وقت قریب ہوگا۔ جب جناب عبداللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس پہراہن سے خون ٹپک رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وقت قریب ہے۔ ایک جماعت کو مکہ روانہ کیا کہ حضرت سرور کائنات کے پیدا ہونے کا حال معلوم کریں۔ جب وہ مکہ آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک پر نور بچہ پیدا ہوا ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور نور رسالت کو ختم کرنے کے لیے خفیہ سازشیں کرنے لگے، لیکن وہ ہر دفعہ اپنی سازش میں ناکام ہو جاتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ قربانی کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن ساتھ ہی ان کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا کہ عبداللہ صحیح و سلامت قربان گاہ سے واپس آ گئے۔ پریشانی کے عالم میں اب یہ سب کے سب ملک شام میں جمع ہونے لگے تاکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں گفتگو کریں۔ ایک عالم جو کہ اردن میں رہتا تھا اور سب سے زیادہ بزرگ تھا، اس کے پاس گئے۔ اس بزرگ عالم نے پوچھا کہ تم لوگ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں کو دیکھا ہے، اس میں پیغمبر کے اوصاف پڑھے ہیں جن کی فرشتے مدد کریں گے اور وہ ہمیں اور ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ آپ سے اس بارے میں مشورہ کرنے آئے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے روکنے کی کوئی تدبیر آپ کی سمجھ میں آئے۔ وہ بوڑھا عالم بولا کہ تم لوگ اس کے روکنے کا ارادہ کر رہے ہو جس کو قائم کرنے کا ارادہ خدا نے کیا ہے۔ تم لوگ بہت ہی جاہل ہو، جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا اور پڑھا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا، اس کا روکنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے عزیزوں میں سے اس کا ایک وزیر ہوگا جو ہر امر میں اس کا مددگار ہوگا۔ ان لوگوں نے اس بزرگ عالم کی گفتگو سنی تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک عالم ہیوبا نامی اٹھا جو بڑا سرکش اور شجاع تھا، بولا یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کے سبب اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، اس کی باتیں مت سنو۔ میں کہتا ہوں کہ جس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے پھر کبھی وہ سرسبز نہیں ہوا کرتا۔ مناسب ہے کہ اس شخص کو ہلاک کر دو جس کی اولاد سے پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، اور بے خوف ہو جاؤ۔ اس کی یہ تدبیر سب کو پسند آئی، اور وہ کچھ مال خرید و فروخت لے کر تجارت کے بہانے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کو جو لوگ ملتے تھے وہ یہودی جناب عبداللہ کا حال پوچھتے تو لوگ جواب میں جناب عبداللہ علیہ السلام کے حسن و جمال اور کمال کی تعریف کرتے، جس سے ان کا حسد اور بھی بڑھ جاتا۔ غرض جب وہ مکہ پہنچے انہوں نے اپنا مال بیچنے کے بہانے ملک میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اپنی چیزوں کی قیمت بہت بڑھا کر بتاتے تاکہ مال نہ بکے اور مکہ میں رہنے کا جواز پیدا ہو سکے۔ اب وہ موقع کے منتظر تھے کہ کسی طرح عبداللہ علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ ادھر جناب عبداللہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے پدر عبد المطلب علیہ السلام سے بیان کیا کہ چند بندر تلوار ہاتھوں میں لیے مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں ہوا میں بلند ہو گیا اور آسمان کی جانب سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے ان تمام بندروں کو جلا کر خاک کر دیا۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم تجھ کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، آپ سے حسد کرنے والے بہت ہیں اس نور کے سبب جو آپ کی پیشانی میں ہے۔ اکثر جناب عبد المطلب علیہ السلام اور عبداللہ علیہ السلام شکار کو جایا کرتے، لیکن کفار اور یہودی عبد المطلب کے خوف سے عبداللہ علیہ السلام کو کبھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک روز جناب عبداللہ تنہا شکار کے لیے گئے۔ ایک یہودی مخبر نے جب یہ دیکھا تو بھاگ کر اپنے ہمراہیوں کے پاس آیا اور بولا اب کس چیز کے منتظر ہو، موقع بہت اچھا ہے، عبداللہ آج اکیلے شکار کو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلوار کپڑوں میں چھپا کر عبداللہ کے قتل کے ارادے سے چلے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ایک درہ میں ایک شکار کو ذبح کر رہے تھے۔ یہودیوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور تمام راستے بند کر دیے۔ عبداللہ نے جو دیکھا کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور خدا سے التجا کی کہ ان کی مدد فرمائے۔